الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پاورفل وظائف میں سے ایک آسان استخارہ کا طریقہ میں بتاتا ہوں، اور بڑا ہی مجرب شدہ اور کمال ہے، اور کئی بزرگوں کا یہ مجرب شدہ استخارہ ہے اور آزمایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ایک عام استخارہ جو کہ میں خود کرتا ہوں وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے استخارہ کی شرائط سنیں کہ استخارہ کرنے کے لیے انسان کا بالکل پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ کوشش کریں اگر شک ہے تو اپنے اوپر پتہ نہیں پاک ہوگا یا نہیں تو صحیح معنی غسل کر لیں، یعنی 3 مرتبہ منہ کے اندر پانی ڈالیں چلو، اور منہ کے بالکل ہر پرزے میں پانی پھر جائے، پھر باہر نکالیں، 3 مرتبہ اس طرح کریں، اور پھر 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں، جو بیچ میں گند شند ہے اس کو اکھیڑیں، پھر پورے جسم کے اوپر پانی اس طریقے سے بہائیں کہ بالکل جناب علی ایک بال بھی خشک نہ رہے، بالکل پاک صاف ہو جائیں۔ نئے کپڑے پہنیں اور کپڑے لگا کر جناب علی پا کر خوشبو لگائیں، پھر رات کو سونے سے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل استخارہ ادا کرنی ہے، اور 2 رکعت نماز نفل استخارہ اس طریقے سے ادا کرنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو گئے۔ نفل ادا کرنے کے بعد پھر استخارہ کی جو دعا ہے نا، یہ دعا عربی میں پڑھنی ہے، عربی میں یہ دعا پڑھنی ہے، اور جب عربی کے اندر یہ الفاظ آئے نا حاذ الامر، تو اس جگہ پر اپنی جو خواہش ہے، جو اپنی سوچ ہے، جس چیز کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد اپنے ذہن میں رکھیے گا، یا نام لے لیں، یا رشتے کا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لے لیں کہ فلاں کا میرے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا فلاں کا رشتہ میرے ساتھ اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا، آپ یہ کر رہے ہیں۔ اور پھر یا کوئی اور کام ہے، یا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار کے لیے بھی کر سکتے ہیں، وہ کاروبار میرے لیے اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا، یا کاروبار میں مجھے منافع ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کوئی بھی کام ہے، یعنی اپنے مقصد کا ذہن میں اپنا مقصد رکھ رہے ہیں۔ یہاں پر حاذ الامر، پھر اس دن دعا استخارہ پڑھتے رہیں، جب دعا دوسری بار آئے گا نا حاذ الامر، تو وہاں پر بھی وہی اپنی حاجت جو پہلی سوچی تھی، جو رشتے کے بارے میں تھی، کچھ کے بارے میں تھی، پھر وہی جناب علی حاجت اپنے ذہن میں رکھیں گے، اور پھر استخارہ یہ دعا مکمل ہونے کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے سو جائیں۔ جب سوئیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل 7 دن تک کریں، 7 دن تک لگاتار بلا ناغہ کریں، انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر پوری کی پوری سٹوری آپ کو سنا دی جائے گی اور دکھا دی جائے گی۔ اب دعا استخارہ میں پڑھتا ہوں، ذرا اس کو غور سے سمجھیے گا، اور یہی دعا استخارہ آپ کی سکرین پر بھی شو ہو رہی ہوگی تاکہ وہاں پر آپ کو پڑھنے میں غلطی نہ ہو، وہاں سے غور سے پڑھیں اور غور سے دیکھیں اور غور سے اس کو یاد کریں تاکہ یاد بھی ہو جائے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستدرکک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ یہاں پر جب آئیں گے تو اپنے مطلب کا نام لیں، اور پھر پڑھیں خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ پھر اس جگہ اپنے مطلب کا نام لیں اور اپنی خواہش جو ہے وہ یہاں پر مانگیں۔ پھر پڑھیں شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ
یہ مکمل دعا یہاں تک پڑھنی ہے، جہاں حاضر امر کا لفظ آنا ہے وہاں پر اپنا مقصد آپ جناب علی پڑھیں گے۔ یہ تھا ایک استخارہ، اور دوسرا استخارہ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں، جو میرا مجرب ہے وہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز استخارہ اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ اللہ رب العزت دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔